بات کی سے پہلے کل سے ہم سب مل کر عقائد و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کے ساتھ ہم اسلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احترام کی حضرات محترم، آج ہم لوگ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد صاحب فاضل برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج عقیدت پیش کرنے کی جماعت. یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ولی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی شان بیان کرنے کی جماعت. خیر، اس میں ہماری کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں گے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا فضل کرم ہے، حضور کی عنایت ہے اور اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ ہم سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں کچھ الفاظ کہتے رہتے ہیں. ورنہ تو دنیا بھر میں ہر جگہ امام محمد رضا کی عظمت و رفعت کے ترانے گائے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ جس کا عقیدہ محفوظ ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، جسے اولیاء کرام کا فیض حاصل ہے، جو حضور علیہ السلام کی امت اجابت میں ہے، اسے اس بات کا حق ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ امام محمد رضا سے محبت کرے اور ان کی عقیدت سے جیتا. اس لیے کہ امام محمد رضا نے ایسے وقت میں ہمارے عقیدے کی حفاظت کی کہ جس وقت دنیا بھر کے اندر بالخصوص بر صغیر میں ایسے بہت سارے باطل مل کے پیدا ہو چکے جو اللہ رب العزت کی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید کرتے تھے اور ان کا مذہب اللہ و رسول کی شان میں گستاخیوں پر منحصر ہوا. وہ لوگ اللہ رب العزت کے لیے عیب جو ہے اس کے قائل اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ ان کا مذہب. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسے زمانے میں اللہ رب العزت کے تصویر بیان اور اللہ رب العزت تمام امور سے پاک ہے، اس بات کو دلائل و برائن سے ثابت کی. چنانچہ سرکار اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا کہ سبحان الصبور ان عیب دین مقبول، کہ اللہ رب العزت تمام امور سے پاک ہے. اس تعلق سے اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اور اللہ رب العزت کی تسبیحات، اس کی تقدیسات کو واضح انداز سے بیان کیا. تو لہٰذا اگر ہم اللہ رب العزت کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. سبحان اللہ کو سبھی لوگ کہتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ امام محمد رضا نے ہمیں سمجھایا ہے. اس لیے ہم امام محمد رضا کو اپنا مسلم مانتے ہیں. سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کیا ہے یہ امام محمد رضا نے سمجھایا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کا انبار لگا کر اس بات کو ثابت کیا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. حضور علیہ السلام کے نام پاک پر انگوٹھا چننا مستحب ہے، بلکہ اذان کے دوران جب حضور کا نام اس میں گرامی آئے تو اس وقت انگوٹھا چننا یہ زیادہ مستحب ہے، اس کا مستحب ہونا مؤکد ہے. اس بات کو امام محمد رضا نے اپنی کتاب میں لکھا، اسے ثابت کیا. حضرات محترم، تو آج اہل سنت جماعت کے جو عقائد جو معمولات ہیں ان سب کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا. ورنہ تو جو عقائد اہل سنت جو معمولات جو ہمارے طریقہ کار ہیں وہ سب کے سب برسہا برس سے اور حضور کے زمانے سے سب چلے آ رہے ہیں، ہم اس پر کاربند ہیں، مگر جن کثیر دلائل کے ساتھ اور جن واضح انداز میں جس طریقے پر امام محمد رضا نے ثابت کیا ہے یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے. اور اسی بنیاد پر آج اہل سنت جماعت مذہب حقہ کو فرقہ ناجیہ کو امام محمد رضا کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اب امام محمد رضا نے بدعت و خاتمہ عقائد اہل سنت کو ثابت کیا، جو معمولات اہل سنت ان سب پر مسلمانوں کو کاربند کیا. مگر جو وہابی ہیں جو بد مذہب ہیں انہوں نے تو بہتان تراشی
اور معاذ اللہ امام احمد رضا کی طرف ایسے جو ہے باتیں منسوخ کی جس کا گرو کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ساتھ کچھ وہابی لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مولانا احمد رضا یہ کپڑوں پہ سجدے کرواتا، جبکہ امام احمد رضا نے تو یہ لکھا کہ اسجد السجیہ لے حرمت سجود التحیہ، کہ سجدہ تحیت یہ بھی حرام ہے اور حرام قطعی ہے۔ اس تعلق سے امام احمد رضا نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اور کثیر صفحات میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے اور شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ کسی شخص کو اگر آپ تعظیم کی نیت سے سجدہ کریں تو یہ اور امتوں میں تو جائز ہے اور انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اندر یہ بات حرام ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو تعظیم کی نیت سے بھی سجدہ کیا جائے۔ سجدہ تعبدی تو بہت دور کی بات ہے، سجدہ تعبدی تو کفر ہے، یہ شرک ہے، حرام تو ہے ہی، مگر کسی کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا یہ بھی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ سرکار اعلیٰ کے زمانے میں کوئی پیر صاحب جو سجدہ تحیت کے جواز کے قائل تھے تو سرکار اعلیٰ نے ان کا رد کیا اور جو حق تھا اس کو اپنے قلم کے ذریعے سے ثابت کیا۔ لہٰذا امام احمد رضا کو فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کے سوا ہر جگہ کا طواف کرنا ناجائز ہے، صرف کعبہ شریف ہی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جس کا طواف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی بھی قبر ہو اس کا طواف کرنا یہ ناجائز ہے۔ کہ میرے اعلیٰ حضرت تو قبر کے طواف کو ناجائز کہتے ہیں، کسی بھی شخص کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنے کو حرام کہتے ہیں، مگر یہ بد مذہب ہے کہ جو بہتان تراشی سے کام لیتے ہیں۔ خیر وہ ان کا مذہب ہے کہ وہ بہتان لگاتے ہیں اور بہتان تراشنا یہی ان کا مذہب ہے، مگر جو سچے مسلمان ہیں جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ امام احمد رضا کی ذات تو وہ ہے جو قاطع کفر بدعت ہے اور جو حامی سنت ہے، جس میں مذہب حق کو ثابت کیا ہے اور زندگی بھر اللہ اور رسول کی عظمتوں کے کرانے کا ہے۔ اور امام احمد رضا نے اللہ اور رسول کا اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ آج دنیا امام احمد رضا کا ذکر کرتی ہے۔ اور کیوں رب نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، کہ اے لوگوں میرا ذکر میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جس نے اللہ رسول کا ذکر کیا اس کو اللہ نے بلند کر دیا اور اس کا ذکر عوام کی زبان پر جاری فرما دیا۔ آزادی ہوگا تو اب آج ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، آج ہم اولیاء کرام سے محبتیں کرتے ہیں، اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام سے عقیدت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں عید میلاد شریف کا مہینہ آئے گا، عید میلاد شریف کا موسم آئے گا، انشاءاللہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوس مبارکہ نکالا جائے گا۔ بہرحال یہ تو حضور کی شان ہے کہ حضور سے محبت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور حضور کی ناموس کو لوگوں نے مٹانا چاہے، حضور کی توہین کرنا چاہے، مگر اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو پیدا فرما کر ناموس رسالت کے محافظ پیدا فرما دیا۔ تو جو ناموس رسالت کا محافظ ہے اسے دنیا کے امام احمد رضا کے ذاتی ہوگا۔ تو ہر زمانے میں لوگوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کی، حضور کے صحابہ نے حضور کے نام پر جانیں قربان کی، اور آج تک مسلمان حضور کی عظمت و رفعت پر جان ساری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذاتی ہوگا تو حضور سے سچی محبت اور حضور سے عشق یہی تو ایمان ہے، یہی تو دین ہے اور یہی تو سنت ہے۔ اور میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضل کرے خدا جس کو درد کا مزہ جب کسی کو درد کے اندر مزہ ملتا ہو، درد کے اندر اچھا لگتا ہو، درد میں سکون ملتا ہے تو اس درد کی دوا کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ درد کوئی عام درد نہیں۔ ارے اگر عام درد بھی ہو تو اس میں ایک خاص مزہ ملتا ہے، یہ درد والا چاہیے، اور یہ درد تو عشق مصطفیٰ کا درد ہے۔ تو جب عشق مصطفیٰ کا درد ہے تو یہ درد بڑھتا رہے، کبھی کم نہ ہو، تو یہ درد بڑھتا رہے، اور یہی تو ہماری جان ہے اور یہی تو ایمان ہے۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے،
تو حضور کا عشق یہ ہماری جان ہے، اس لیے کہ ہم مومن ہیں، اور جب مومن کا ایمان سلامت ہے تو اس کی دنیا سلامت ہے، آخرت سلامت ہے، اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو یہ جسم بیکار ہے، اس میں جو روح ہے وہ بیکار ہے۔ بات سمجھنا ہے، تو اس لیے ہمارا ایمان سلامت رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عشق مصطفیٰ کا چراغ کو میں روشن کریں۔ تو الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا، اور اس کی روشنی تو ایسی ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں چراغ اسی چراغ کے طفیل روشن ہوئے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا جو چراغ روشن ہے یہ امام احمد رضا کا صدقہ ہے، اور ذات مطلب بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اندر وہ عشق صادق رکھا ہے، اللہ رب العزت نے وہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا کے دل میں پیدا کیا ہے کہ اس عشق کے طفیل بے شمار علوم و فنون کا تاجدار اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ امام احمد رضا نے علوم و فنون کے ایسے دریا بہار ہیں کہ لوگ تحقیق کرتے رہتے ہیں، لوگ اس کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، لوگ تدقیق کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے جو ہے وہ علوم و فنون حاصل کر لیتے ہیں۔ ذات محترم تو امام احمد رضا کو جو کثیر علوم و فنون حاصل ہوئے اور وہ کمال وہ فضل حاصل ہوا، یہ سب کے سب عشق مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ حضرات محترم، تو آپ جس فن کو دیکھیں، چاہے دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، ہر علوم فن کے اندر امام احمد رضا نے رسالے لکھے، کتابیں تحریر فرمانی ہیں، اور کثیر علوم و فنون کے اندر جو کتابیں ملتی ہیں وہ گزشتہ صدیوں کے اندر ایک علامہ جلال الدین سیوطی کی ذات، جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے ہر فن کے اندر تباہ آزمائی کی ہے۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ میں نے علم قرآن کے اندر کتاب لکھی، علم حفاظ میں کتاب لکھی، میں نے علم تفسیر میں رسالہ لکھا، میں نے علم نحو کے اندر رسالہ لکھا، میں نے علم فقہ کے اندر جو ہے وہ کتاب لکھی، میں نے فن تاریخ میں یہ رسالہ لکھا۔ اس طریقے سے ہر فن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کتابیں لکھی، اور امام احمد رضا نے اپنے وقت میں امام جلال الدین سیوطی کی یاد تازہ کی، چنانچہ ہر فن کے اندر رسالے تحریر کیے اور ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج ہمیں کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام احمد رضا کی کتابیں پڑھنی جائیں کہ اپنے وقت کے تاجدار بن جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ کتابیں ایسی لکھتی ہیں کہ جو اہل عقل اہل علم پڑھتے ہیں ان کے ذہن تازہ ہو جاتے ہیں، علم میں نکھار آتا ہے، اور اگر کوئی شخص خالص ذہن ہو کر آپ کی کتابیں پڑھ لیں یقیناً اسے ایمان کا جام حاصل ہوتا ہے۔ جو پڑھنے سے روکتے ہیں کہ مت پڑھنا، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر امام احمد رضا کی تصانیف پڑھ لی جائے، ان کی تحریریں پڑھ لی جائیں تو عشق مصطفیٰ کا جام حاصل ہو جائے گا، اللہ کا جام ملے گا، سبحانہ سبحہ کا عقیدہ حاصل ہو جائے گا۔ بدبسر نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اسی طریقے سے سچا عاشق رسول بن جائے، اس طریقے سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ رب العزت کا خالص بندہ بن جائے۔ ذات محترم بہرحال یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمیں امام احمد رضا سے محبت ملی ہے، اور یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت کرتے ہیں کہ یہ سب ہمیں امام احمد رضا کے واسطے وسیلے سے حاصل ہے۔ اور امام احمد رضا وہ تو ہماری سند کا نام الحمدللہ، وہ ہماری سند ہے، چاہے ہماری شریعت کی سند ہو یا طریقت کی سند ہو، ہر سند امام احمد رضا جی کے واسطے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات محترم تو ہمارا سلسلہ طریقت ہو وہ بھی امام احمد رضا کے واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور جو علم شریعت ہے تو چاہے علم تفسیر ہو کہ علم حدیث ہو کہ علم فقہ ہو، یہ تمام سندیں بھی امام احمد رضا جی کے واسطے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا جو امام نے لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے، اب اس پر کسی کو نقطہ رکھنے کو گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے فتاوی کے اندر ایسی تحقیقات پیش کی کہ جس سے ان سے قبل کسی اور کو ایسی تحقیق کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، کسی کو یہ مقام ملا ہی نہ تھا کہ امام احمد رضا کی طرح وہ تحقیق کر سکے۔ حضرات محترم ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کریم افضل ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا۔ علماء متقدمین نے کہا کہ اس بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور افضل ہیں کہ قرآن کریم افضل ہے، مگر قربان چاہیے امام احمد رضا کے
کہ اللہ رب العزت نے وہ فصل فرمایا، حضور نے وہ نگاہ عنایت کی کہ امام احمد رضا کو یہ فصل افتخار حاصل ہوا کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ قرآن کریم افضل ہے یا حضور الصلوۃ والسلام افضل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، جو کلام نفسی ہے، اور جو کلام نفسی ہے جو اللہ رب العزت کی صفت ہے وہ قدیم ہے، لہٰذا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کلام نفسی، ایک ہوتا ہے کلام لفظی۔ ہم لوگ جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ ہے کلام لفظی، اور اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ ہے کلام نفسی۔ وہ آواز سے پاک ہے، وہ الفاظ سے پاک ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات و صفات یہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ فنا مخلوق کے لیے ہے، عالم کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کہتے کسے ہے؟ وہ جو سارے عالم سے ما سوا ہے وہی اللہ ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بس نا، تو اللہ رب العزت کی ذات و صفات یہ سب قدیم ہے، لہٰذا اللہ کی ذات و صفات یہ حضور سے افضل والا ہے۔ بس نا، تو لہٰذا وہ قرآن جو کلام نفسی ہے وہ حضور سے افضل ہے، مگر قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جسے ہم بولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ تلاوت کرنا، ہمارا یہ سننا، ہمارا یہ دیکھنا، اور یہ قرآن جو ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے، تو یہ سب کے سب حادث ہے، لہذا حضور علیہ السلام اس سے افضل والا ہے۔ تو یہ فیصلہ امام احمد رضا نے کیا اور بتا دیا کہ مجھ پر فضل ربانی ہے، حضور کی خصوصی نگاہ عنایت ہے، جس کی بنیاد پر یہ تحقیق میں نے کی جو اوروں سے جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکی۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ جو فرض نماز ہوتی ہے اس کی تیسری چوتھی رکعت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر اگر ہو تو تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر سورہ ملائی جائے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ ملا دی جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس تعلق سے بعض محققین کرام، بعض ہمارے فقہائے اعظام مقدمین بہت پہلے کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تیسری چوتھی رکعت میں فرض نماز سورہ ملانا یہ مستحب ہے، اور بعض فقہائے کرام نے لکھا کہ تیسری چوتھی رکعت میں جو فرض نماز کی ہو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا یہ ممنوع ہے۔ اب مسئلہ ایک تھا، مسئلہ ایک ہی ہے کہ بھائی تیسری چوتھی رکعت ہے، اس میں اگر سورہ فاتحہ ملا دی جائے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملا دی جائے تو یہ مستحب ہوگا، بعض کہتے مستحب ہے، بعض کہتے ممنوع ہے، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر باجماعت نماز ہے تو امام کے لیے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا یہ ممنوع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بعد سورہ ملانے لگے تو جو مقتدی ہوں ان کو بھاری پڑ جائے، ان کو گناہگار ہو، ان کا دل بٹنے لگے اور نماز پڑھنا ان کے لیے بوجھل ہونے کا سبب بن جائے، تو اس لیے ممنوع ہے۔ اور اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے، منفرد ہو، تو لہٰذا اس کے لیے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بعد سورہ ملانا مستحب ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، جتنی چاہے لمبی پڑھ لے، 15 منٹ لگا آدھا گھنٹہ لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی تنہا اپنی نماز ہے۔ لیکن جب باجماعت نماز ہے تو امام چونکہ تمام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار اور مقتدیوں کا خیال کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اب اگر امام کسی چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بعد سورہ ملا دے تو ان کے لیے مقروع ہے، لہٰذا مقروع ہونے والا قول وہ باجماعت نماز میں امام کے لیے، اور جو مستحب ہونے والا قول ہے وہ منفرد شخص کے لیے۔ بہرحال یہ تحقیقات ہیں جو امام احمد رضا کی ہیں۔ بہرحال سرکار اعلیٰ حضرت نے تو ایسے ایسے رسالے تحریر فرمائے ہیں جو لوگوں کو علم و ایمان کی روشنی کا کرتے ہیں۔ ہندوستان دارالاسلام ہے کہ نہیں؟ لیکن بہت سارے مت مذہب اس دنیا میں بستے ہیں، ہندوستان کے اندر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اب دارالاسلام کہتے کسے ہیں؟ ایک لمبی بحث ہے، بہرحال مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ دارالاسلام اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ تو اسلامی حکومت قائم ہے، یا
کسی زمانے میں وہاں اسلامی حکومت رہی ہو، یا لیکن اس سے متصل کوئی علاقہ ایسا ہو کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو، یا یہ کہ وہاں پر شاعر اسلام میں پابندی نہ ہو، اسلام کے جو احکام ہیں اس پہ عمل کرنے کی آزادی ہو۔ تو الحمدللہ ہمارے اس ملک میں عرصہ دراز تک مسلم بادشاہ کی حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت کی ہے، لہٰذا دارالحرب نہیں ہو سکتا۔ دارالحرب وہی علاقہ ہے کہ جہاں پر نہ تو اسلامی حکومت، جہاں پر نہ کسی زمانے میں رہی ہو اور نہ اس سے متصل کسی علاقے میں اسلامی حکومت ہو، تو لہٰذا ہمارے ملک کے اندر بہرحال اسلامی شاعر میں نہ پابندی ہے، نہ یہاں پر کسی بھی زمانے میں اسلامی حکومت نہ رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اس سے متصل بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر بہرحال نامی اعتبار سے تو صحیح اسلامی حکومت ہے، تو بہرحال اس اعتبار سے ہمارا ملک دارالاسلام ہے، مگر مذہب ہے کہ جو اس ملک کو دارالحرب بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب دارالحرب ہے تو جمعہ کی نماز کیسے؟ اس لیے کہ دارالاسلام جو ہو وہیں پر جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے، اور جو دارالحرب ہو وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ منافقت کی دلیل ہے۔ بہرحال الحمدللہ سبھی سرکار اعلیٰ رسالت ہے فرمایا کہ اعلام العالم بأن ہندوستان دارالاسلام، کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ اس اعتبار اس طور کے لیے جو عظیم علماء کرام ہیں ان کا اعلان، جو علم کے پہاڑ ہیں ان کا اعلان کہ ہندوستان دارالاسلام زیادہ رسالت تھا، اور اس بات کی تحقیق فرما دی کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ اور جب فتوے دیے جائیں تو فتویٰ کس پر ہوگا؟ کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی قول پر فتویٰ مطلقاً ہوتا ہے۔ اس بات کی تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ساتھ طے کر دیا کہ اجل اعلام یہ فتویٰ مطلقاً اعلیٰ قول ہے، یہ وسیع و عریض اور واضح ترین اعلان اس بات پر کہ فتویٰ مطلقاً امام اعظم کی قول پر۔ حضرات محترم، اب آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس مسئلے کے اندر فتویٰ جو ہے امام ابو یوسف کے قول پر ہے، اس میں امام محمد کے قول پر ہے، تو وہ بھی حقیقت میں امام اعظم ہی کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے۔ اس لیے بھی صاحبین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہم نے کبھی اپنے امام سے، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے کسی مسئلے میں اختلاف کیا نہیں۔ تو جو کچھ صاحبین کا قول ہوتا ہے وہ حقیقت میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے قول ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ ظاہری اعتبار سے امام اعظم کی قول سے بعض احکام میں رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس قول اس مسئلے میں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے، اس میں امام یوسف کے قول پر ہے، لیکن بہرحال امام اعظم ہی کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اجل اعلام کے اندر فتویٰ مطلقاً اعلیٰ قول ہے، یہ مطلقاً فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سرکار اعلیٰ کی شان ہے کہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کے ذریعے سے وہ عظیم اشتہار کیا اور وہ تجدید کار دین کی فرمائی کہ لوگوں کو دین سنت کو استقامت عطا کی، اور یہ ان کا ہم پر سب سے بڑا فضل ہے۔ ورنہ تو دیکھیں امام احمد رضا نے جو علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں اس سے قیامت تک ہم مستفید ہوتے رہیں گے، بلکہ اگر قطرہ مل جائے تو وہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ہے۔ تو یہ ہمارے امام کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے دامن میں جگہ دی ہے اور ہمیں اپنا شہرائی بنا کر اللہ رسول سے قریب کر دیا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو امام احمد رضا کے طریقے پر زندہ رکھے، مسلم خاتمہ نصیب فرمائے، کیونکہ اس دور میں بالخصوص امام احمد رضا سے محبت کرنا یہ دین کی ایمان کی علامت ہے کہ جو بد مذہب ہوتے ہیں بہرحال کم از کم امام احمد رضا کی مخالف ضرور ہوتے، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ امام احمد رضا نے اہل سنت جماعت کی تحقیق کی، اس کی تعریف کی، سنت کی حفاظت کی، اور جتنے بد مذہب ہیں ان سب کا قلع تمام کیا ہے اور ان سب کی بے کلی فرما کر ان کا ابدال کیا ہے۔ اس لیے باطل امام احمد رضا سے سب چڑھتے ہیں، اور جو سنی ہیں، جو صحیح العقیدہ ہے، وہ چاہے کسی سلسلے کے ماننے والے ہوں، لیکن اگر عقیدہ محفوظ ہے، اولیاء کرام کی محبت دلوں میں، خانقاہوں کی حضور رفعت دل میں ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم و تقدیم دل میں ہے، تو بہرحال بندہ امام رضا سے محبت کرتا ہے، اور یہی سنیت کی علامت ہے۔ مولا ہم سب کو جو ہے امام رضا کی سچی محبت عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو احکام انہوں نے دیے ہیں، جو انہوں نے اپنا راستہ بتایا ہے، اسی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا الاسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنا رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ کی خدا کے واسطے مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے سیدی سجاد کے سب کے انسان اپنی محمد پاک علیہ خدا کے واسطے سید صادق صادق الاسلام پر رضی راضی خدا کے واسطے بہن کو شریف معروف سے بالکل صحیح انتہا میں کے واسطہ کے واسطے بہن شبلی شیر ہر دنیا کے خطوں سے بچا دے کر دیوان کے دیا کے واسطے گل فرار سب مو فرار مساعد سلام صحیح صاحب کے واسطے قاضی کر قاضی 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 کر قاضی 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 قدرت ماں کے واسطے احسن اللہ بالمستن سے اس کے حسن بندے رضا تاری اسفیا کے واسطے نصر بھی سارے کے سسا سارے لوگ انسان رکھ دے دی مفید رحمت کے واسطے
محمد کے لیے وہ ذکر احمد کے لیے مصطفیٰ کے واسطے میرے مولا مصطفیٰ کے واسطے یا الہی مولا ان کے غلاموں میں قبول یا الہی مولا ان کے غلاموں میں قبول مصطفیٰ کے واسطے آپ میں مولا کر ہمیں بے مولا حضرت حمید رضا کے واسطے میرے جانی میں خدا ہے خاص طور ان کی سرکار سے اللہ کے واسطے اے خدا رضا کو چشمی نظام میں رشد علی کے واسطے اے خدا میرا ہمارا پاک کردار میں اختر کا دشمن تجھا کے واسطے اے خدا عظمت کو عالم اسلام میں رشد علی کے واسطے اے خدا رضا کو چشم اسلام میں رشد علی کے واسطے اے خدا فرما مشکور ناصر و صفا حضرت صدر شریعت کو بڑا کے واسطے بخش دے محمد رسول فرما دائما حافظ عزیز الاولیاء کے واسطے اے خدا اثر علماء رسول پاک نور کی بارش یا مصطفیٰ کے واسطے یا مجیب الصالحین کے واسطے نور الشفر المحمود مصطفیٰ کے واسطے سب کبھی آیا میرے خیر اسماعیل محمد آخر فعالیت صدا کے واسطے ہر کے نواز کے واسطے ہم اقبال اور مولا جی میرے محبوب علی عالم ربانی امام مسلم سرکار اعلیٰ امام جو اس لیے مختلف اس میں مولا جوش ایک رائے بات کی لاؤ صرف استاد ہو مولا جانات کی عمل تمام ذکر خدا شانی کریم رکھنے سے ماں لاؤ تمام سے صرف استاد کا شوق شنی سواب کے ساتھ یہ شان ربوبیت لائق سب سے پہلے ہمارے پیارے ہمارے پیارے رحمت عالم کی سرکار کا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اسلام حضور کے سب سے اندام میں جام مسلم دس بار باؤں میں حضور کے توسل سے حضور کے تمام صحابہ اور شریف ازواج مطہرات بلند طرح سے عبادت طاہرات زندہ رہنے کے اعتبار اولاد رسول اللہ تعالی کرام بیدار کرام زندہ رہنے مشتری صرف صالحین شہداء کرام انبیاء کرام علماء کرام مشائخ کرام محدثین کرام علماء مفسرین کرام صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلى باتوں اللهم بخصوص الامام حسن مشتبہ رسول اللہ تعالی کی بات ہے حضرت امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں میں لو تمام اسباب خصوص حضور کے نبی رامی علیہ کا شاہدیہ قرب اللہ اللہ وصل والله سبحانه وتعالى تعلیم کی نقل اور اعظم شیخ نبی الجمال الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کرم نے سرکار حوصلہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیلے سے حضرات شیخ شیخ الاسلام نے موجودہ نقشن کی مدد اکشم والے خواجہ شاہد حسین کی سرکار فضل نواز فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں میں حضرت فضل الدین رضی اللہ کی حضرت باپو فضل نظام الدین محمود الہی حضرت خواجہ نصر الدین جلال کے سلام مسلم باز سیدنا مختوم رشید دانی سنانی حضرت ستار خاص اور جملہ مشاہدین جوادی برشن جواب خصوص امام سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مبرکت امام امام احمد رضا قاضی برقاضی رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے کرم سرکار اعلیٰ تمام مشاہد اساتذہ آبائی کرام مہمان کرام اور بالخصوص آپ کے پیر خانے مارن مدرسہ کے تمام مشاہد کرام کی باتوں میں سرکار اعلیٰ تمام خلفاء کرام کا جملہ مسلم توصیف اور جملہ نسل
مولا کریم سلسلہ یا بات رشتہ بندے سے بندے کے تمام مشرق کرام اولیاء کرام کی باتوں میں مولا کریم آدم علیہ نبی علیہ السلام کے صالحین جو مؤمنین و مؤمنات مسلمان کے تمام کی ارواح میں یا خصوص شہزاد خان اسلام حضور محمد سیاد حضور علیہ شریف اور حضور صدر شریعہ حضور حاضرین اور حضور عالم رحمۃ اللہ کی باتوں یا تمام مشاہد کرام کے پوری زبردست یا خصوص سرکار اعلیٰ ہم سب کے ایمان و دین کی حفاظت کرو یا اللہ ہم سب کو اپنی خوشی کی تعمیر اپنے پیارے عشق عطا فرما حضور علیہ السلام کے تمام محبوبین تمام محبوبین سے محبت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو تعلیم و سعادت سے ہمارا معاف کرنا الہی جو کوئی میں بیمار ہے ہم سب کو شفا عطا فرما ہمارے تمام بیماروں کو زندہ مناسب یا اللہ ہم سب کو زندہ مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما تمام زمینی بات سے حادثات سے جملہ حوالے سے زمانہ سے محفوظ و محمود یا اللہ جملہ مومنین و مومنات کی جس میں کاروبار کرتے ہیں صحت عطا فرما یا اللہ ہمارے شہر میں صنعت کو استحکام کرنا یا اللہ جو مؤمنین کاروبار سے بھی یا اس کے اعلان کرتے ہیں صحت عطا فرما مولا کریم ہمارے دو بھائی کو روزگار کے لیے متعلق وسیع عطا فرما مولا اپنے پیارے شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سب کو عطا فرما مولا کریم حضور نے جو کچھ دعائیں مانگی یا اللہ حضور کی دعا کے ہم سب کی تمام دعاؤں کے کتاب کو شرف عطا فرما مولا کریم ہم سب کو تمام فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ سرکار اعلیٰ فرائض واجبات کی پابندی کی سنتوں کی پابندی کی مستحبات کو استعمال کرتی یا اللہ سرکار اعلیٰ ہم سب کو بھی تمام فرائض واجبات کی سنتوں کی مستحبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کا ایمان سچوا ایمان کے لیے حفاظت کرنا مولا کریم تمام اہل باتوں سے سب کی حفاظت کرنا مولا کفار و مشرکین منافقین کو پورا سارا حضور کے شخص ہم سب کی ملت اسلام کی حفاظت کرنا یا اللہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کے سکے حضور کی خصوصی شفاعت حاصل میں سب کو عطا یا اللہ حضور کی شفاعت کی تو خیر حضرات حسین کریمین کی اطلاع قادری قافلے کے ساتھ میں جنت کے داخلہ مولا جو خیر ہم نے مانگا وہی عطا فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہو تو کوئی جانتا ہے یا اللہ جو کی حالات سے باخبر ہے مولا کریم اپنے فضل کے مخاطب سب کو زندہ کر عطا فرما مولا کریم تمام قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت کرنا یا اللہ ہم سب کو ایسے مدد کرو جس میں تیری پیارے حبیب کی ناراضگی یا اللہ ہم سب کو ایسے تمام اعمال سے محفوظ جس میں تیری پیارے حبیب کی ناراضگی یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام محبوبوں کا ساتھ میں عطا فرما اپنے محبوبوں کے ساتھ ہم سب کو زندگی عطا فرما اپنے محبوبین محبوبین کے ساتھ ہم سب کا عاشق نشر فرما مولا کریم تمام حاضرین کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں ہدایت رکھتی ہیں یا اللہ کو اپنے حضرت بن سے اپنے حبیب کے سچے میں پورا فرما یا اللہ ہم سب کے تمام حاضر کے سامانوں کو اپنے فضل کرم سے اپنے قدم میں غیر سے مہیا فرما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سلام عليك صلى الله تعالى وسلم لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لا إله إلا الله ہدایت دینا
شریعت پہ لاکھوں سلام ڈالتی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالتی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور بالله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله واسمع قولنا إننا في بحر هم مغرقون فسألنا سكيننا إشكالنا يا خدا بحر جناب المصطفى إمدادكم يا رسول الله أسبح خدا إمدادكم يا شفيع